بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو مل کر درود پاک پڑھتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے، نام ہے بچے اور بڑے۔ ہاں، بچے اور بڑے پروگرام ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے علم دین سیکھتے ہیں، اور علم دین کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ بڑے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وہ ہے احمد رضا اتاری مدنی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احمد رضا بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں حضور۔ جی جی آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ فجر۔ سورہ فجر کی، چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بڑے احسن انداز میں آپ نے قرآن شریف کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک روزانہ قرآن پڑھنے والا بنائے۔ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے کلام کو روز کھولا کریں، چوما کریں، آنکھوں سے لگا کر اس کو پڑھا کریں۔ چلیں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن بھائی موجود ہیں، اور کیسے ہیں عبد الرحمن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کاش آ جائے، کاش اللہ پاک ہمیں اسی سال اسی رمضان مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ چلیں سنائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی، آپ نے کلام سنا، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو برکتیں دے، اللہ پاک ہم سب کو اس سال مدینہ پاک کی مکہ پاک کی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، نام ہے گیسٹ سے سوالات۔
بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ میں، نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ گیسٹ سے سوالات، اور مہمان ہیں ہمارے احمد رضا بھائی۔ احمد رضا بھائی، سوالات شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مصروفیات کیا چل رہی ہیں آپ کی؟ میری مصروفیات اس وقت جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد دوراجی کالونی میں مدرس ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں جامعۃ المدینہ میں، اور اس کے علاوہ کراچی کے ایک علاقے میں امامت و خطابت اور مدنی چینل پہ ایز اے مبلغ مصروفیات۔ اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں برکت دے، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکت دے۔ آمین، جزاک اب بچوں، سوالات آپ کو پتہ ہے کیا کرنے ہیں؟ سوالات کریں گے؟ تیار ہے سوالات؟ ٹیم اے والوں سے لیں یا ٹیم بی والوں سے پہلے لیں؟ آپ لوگوں سے لے لیں، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں نا۔ آپ تیار ہیں؟ چلیں، کون سوال کرے گا؟ آپ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتیں بہت پیاری اور پسندیدہ ہے، لیکن کوئی ایک ایسی سنت جس پر عمل کرنے کا بار بار آپ کا دل ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت خوبصورت ہے اور قابل اقتداء ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، اسی میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ ہر وہ خوبی، ہر وہ خوبصورتی جسے زندگی کی چاہیے ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر ہی عمل کرے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ کی سنتوں میں حصہ ہے۔ خاص طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت مسکرانا آپ کی بہت پیاری سنت ہے، اور صحابی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا کلام فرماتے تو دیواروں میں عکس پڑتا تھا، اور اذا تبسم، آقا جب مسکراتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک دندان سے نور نکلتا تھا، چمک نکلتی تھی جو بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ تو یہ پیارے آقا کی سنت ہے مسکرانا، اور ہمارے شیخ امیر اہل سنت بھی اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، تو اس سنت کو بار بار اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے لے، آپ کریں گے سوال؟ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایسا کوئی وظیفہ ہے جس سے آپ پابندی سے پڑھتے ہوں؟ وظیفے تو بہت سارے ہیں، خاص طور پر جس وظیفے پر پابندی کا اہتمام کرتا ہوں، اور یہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ شجرہ شریف، اس کے اوراد میں سے بھی ہے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنا۔ اسے میں دوام کے ساتھ یعنی ہمیشگی سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر ٹیم اے کی طرف آئیں، آپ کریں گے؟ چلیں سوال کریں۔ ویسے ٹیم اے میں احمد رضا بھائی کم انرجی ہے، جی، ٹیم بی انہوں نے تو پہلے ہی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا میرے بولنے سے پہلے۔ ٹیم اے والے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، ہنسی آئی نا، ایسے ہی انرجی کے ساتھ بیٹھے ہیں پروگرام میں، ٹھیک ہے؟ چلیں سوال کریں۔ کوئی ایسی نصیحت جو آپ نے امیر اہل سنت سے سنی ہو اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہو؟ سبحان اللہ۔ پیارے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ایسی بہت سی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں جو آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت سبق ہے، اور ساری امت کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے۔ آپ کی ایک خوبصورت نصیحت جسے میں نے اپنایا اور عمل کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محتاط سدا سخی رہتا ہے، یعنی جو احتیاط کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ سکھ میں رہتا ہے۔ کبھی کوئی معاملہ ہو تو جلدی نہ کریں، تھوڑا سوچ کر فیصلہ کر کے، یا اس کی دونوں سائڈیں دیکھ کر، سب کچھ دیکھ کر پھر فیصلہ کریں احتیاط کے ساتھ۔ تو کیا ہوگا؟ آپ نقصان سے بچیں گے، آپ بڑے حادثے سے بچیں گے، آپ بڑی مشکل سے بچیں گے، اور احتیاط کرنے کی وجہ سے آپ سکھی رہیں گے۔ یہ میرے سنت کی خوبصورت نصیحت ہے۔ بڑی اچھی بات کہی کہ محتاط سدا سکھی رہتا سدا سخی رہتا ہے، تو ہر کام کو کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اس کی اختیار کرتے۔ وہ ایک ہے نا جملہ کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ وہی بات ہو گئی آپ کے والی۔ جی جی۔ تو
یہ کام کرنا چاہیے. بڑا پیارا اور انمول موتی ہمیں احمد رضا بھائی کے توسل سے پتہ چلا جو کہ امیر اہل سنت نے بتایا تھا. چلیں اگلا سوال پھر ٹیم بی کی جانب پڑھتے ہیں. آپ کریں گے سوال. چلیں سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالہادی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی عبدالہادی کریں سوال. آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ یادگار قافلے کے بارے میں بتائیں. اللہ اللہ. زندگی میں بہت سے قافلے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی. خاص ایک قافلہ جو میرا درس نظامی سے پہلے تھا اور بہت زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹی عمر ٹین ایج تھا، تو وہ قافلہ میرا کشمیر کا قافلہ تھا. وہ قافلہ 12 دن کا قافلہ تھا. ایک یادگار قافلہ تھا. پہلا تھا یا پھر؟ مجھے یاد پڑتا ہے میری زندگی کا پہلا قافلہ تھا. اس سے پہلے میں ابو جان کے ساتھ دعوت اسلامی کا جو ہمارا ملتان اجتماع ہوتا تھا اس میں تو جایا کرتا تھا، لیکن قافلہ مجھے یاد پڑتا ہے میرا پہلا تھا اور اکیلے تھا. پہلا ہی 12 دن کا. پہلا ہی 12 دن کا. اور وہ بھی ایک سبب بنا تھا میرا درس نظامی میں آنے کا، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا. وہ کافی یادگار قافلہ تھا. کیا ہوا اس میں ایسی کوئی یاد؟ کافی چیزیں نئی سیکھیں وہاں پر، اور گھر سے الگ رہ کر دینی ماحول کے ساتھ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ایک خوبصورت احکام سیکھتے ہوئے، قرآن حدیث کی تعلیمات سیکھتے ہوئے وقت گزرا. اور پھر وہ وادیاں اتنی خوبصورت کشمیر کی، وہاں کے نظارے، تو ان سب چیزوں کی یادیں یہ باقی رہیں. پھر ماشاء اللہ. کشمیر تو پھر کشمیر ہے. ماشاء اللہ. تو کچھ لمحات احمد رضا بھائی نے، کچھ انمول ہیرے ہمیں احمد رضا بھائی نے علم کے موتی بھی دیے اور اپنے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں بھی بتایا. اللہ پاک ان کو برکت دے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور احمد رضا بھائی سے علم دین حاصل کرتے ہیں. پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ میں اور نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. انفارمیشن ہے، معلومات ہے، لیکن کچھ انوکھی ہے. وہ کیا ہے احمد رضا بھائی سے جانتے ہیں. پیارے بچوں، آج جس انوکھی انفارمیشن کے بارے میں ہم جانیں گے بڑی ہی انفارمیٹیو بھی ہے اور بہت زیادہ دلچسپ ہے. وہ کیا ہے؟ آج ذکر کرنا ہے ایک جنتی لاٹھی کا. لاٹھی سمجھتے ہیں؟ سٹک، عصا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دادا جان، نانا جان بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں وہ ایک سٹک لے کے چلتے ہیں، دیکھا ہے؟ اسی طرح کی ایک سٹک تھی، لیکن وہ اس بات کی خاصیت رکھتی تھی کہ وہ جنت سے آئی تھی. وہ آئی کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا پر جلوہ گر فرمایا تو آپ اپنے ساتھ جنت سے وہ عصا لے کر آئے تھے. عربی میں سٹک کو، لاٹھی کو عصا کہتے ہیں. یہ لاٹھی، یہ سٹک، یہ عصا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے مختلف انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور وہ کیسے پہنچا؟ آپ جب مصر سے مدین گئے تھے، قرآن میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے. وہاں جب حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے پاس آپ 10 سال رہے تو انہوں نے آپ کو ایک عصا دیا تھا، ایک لاٹھی دی تھی. وہ لاٹھی عام نہیں تھی، وہ عصا عام نہیں تھا، وہ جنت کی لاٹھی تھی. اچھا، پھر یہ لاٹھی بڑی کمال کی لاٹھی تھی. آپ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اپنے اہل کے ساتھ مصر کی طرف، اور راستے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کا آپ کو شرف ملا. آپ کلیم اللہ ہیں. حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. کلیم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والے، اور انبیاء میں یہ آپ ہی کا لقب ہے. ہر نبی کا ایک خاص لقب ہے. جیسے ہمارے آقا کا لقب ہے حبیب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم اللہ، یہ اللہ کے کلیم ہے. حضرت آدم یہ صفی اللہ، اللہ کے چنے ہوئے. آپ نے انہیں اپنی خلافت دے کر اپنا نائب مطلق بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو عصا تھا نا، اس عصا کی جو شیپ تھی نیچے سے تو ایک لاٹھی کی طرح تھا، لیکن اوپر سے وہ یوں وی شیپ تھا، یعنی اس کی 2 شاخیں نکلتی تھیں اوپر کو. اور جب وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے اور وادی مقدس، وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عصا کے ذریعے 9 معجزات عطا فرمائے. اور وہ معجزات بڑے حیرت زدہ تھے. اور نبی کا معجزہ یہی ہوتا ہے
لاجک، عقل جہاں پہ دنگ ہو جائے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ عصا جو تھا وہ آپ کے کن کن کاموں میں آتا تھا اور اس سے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی؟ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عصا تھا جو اوپر سے وی شیپ میں تھا، دو اس کی شاخیں نکلی ہوئی تھی، آپ جب رات کو اندھیرے میں اس عصا کو لے کر جاتے تو وہ اوپر سے روشن ہو جاتا، لائٹ جیسا ہو جاتا۔ اچھا وہی عصا مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے تو وہ عصا آپ کی گرد چکر لگاتا، آپ کی حفاظت کرتا تھا، وہ عصا لاٹھی خود بخود۔ اچھا اسی طرح وہ جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، وہ جو جنت سے آئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا کہ آپ جب اسے زمین پہ ڈالتے تو درخت اگ جاتا اور آپ نے جو پھل کھانا ہوتا وہ وہاں سے مل جاتا۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ اس عصا سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ آپ جب اسے زمین پہ ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، وہی عصا، پھر جب پکڑتے تھے پھر دوبارہ عصا بن جاتا تھا، لاٹھی بن جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ کہ آپ نے جب اسے پتھر پر مارا تھا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، 12 چشمے پتھر سے جاری ہوئے جب عصا مارا تھا۔ اور آپ کا ایک معجزہ کہ آپ نے اسی عصا مبارک کو جب دریائے نیل پر مارا تھا تو وہاں سے 12 راستے بن گئے پانی کے بیچ سے، یعنی دونوں طرف پانی کی دیواریں ہوتی تھی اور بیچ میں سے خشک ہوتا تھا، اس طرح کی۔ تو یہ ایک جنتی لاٹھی تھی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں آئی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ تک پہنچی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات اس لاٹھی، اس عصا مبارک سے ظاہر ہوتے تھے۔ پیارے بچوں اور کرسمس چینل کے ناظرین، تھی بالکل انوکھی انفارمیشن آپ سب کے لیے، امید ہے آپ نے بھی غور سے سنی ہوگی۔ ایسی مزید معلومات جاننے کے لیے ایک کتاب ہے، آپ کے اسکرین پہ بھی چل رہی ہے، عجائب القرآن مع غرائب القرآن، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی نایاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اسی میں سے تقریباً ہمارے یہ واقعات ہوتے ہیں، قرآن کے عجیب و غریب حقائق اس کے اندر ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنے والے تو اس کو 2 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، اسے پڑھیے گا، انشاءاللہ معلومات میں اور اضافہ ہوگا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں اور نام ہے حروف سوال جواب۔ ایک حرف ہوگا، اس سے آپ سے کویشچن ہوگا اور آپ نے آنسر دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیم سے کسی پتھر کا نام بتائیں، یا جیم سے کسی ملک کا نام بتائیں، کنٹری کا نام بتائیں، شہر کا نام بتائیں، سٹی کا نام بتائیں۔ جی ٹیم اے، پہلا سوال آپ سے، یا سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں جو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے؟ جی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے، کاف سے کسی ایسی کھانے کی چیز کا نام بتائیں جس سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ کھجور۔ کھجور، جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے بھی سوالات کیے احمد بھائی سے، اور احمد بھائی نے کچھ ان بچوں سے سوالات کیے، بچوں نے جوابات دیے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے۔ جزاک اللہ خیر احمد رضا بھائی، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ امین و ایاکم، الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ بچوں کے لیے بہت ساری اچھی معلومات ہیں اور دلچسپی والی چیزیں ہیں، تو ضرور دیکھیں ان پروگرامز کو بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جس کا نام بچے اور بڑے ہے، یہ اختتام کی جانب پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، آپ تب تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔